الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کر رکھیں، اور ان کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ یہ چھپا کر رکھیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہیں، اور ان کے خاوندوں کو یہ زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر صلح چاہتے ہوں تو ان سے اس عرصے کے دوران رجوع کرنے کا، اور اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں کی طرح شرع کے مطابق حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنت نظیر اور خوشیوں کا گہوارہ وہی معاشرہ بن سکتا ہے جو قوانین اور ضوابط کا پابند ہو، اور قوانین بھی جو اس ذات پاک کے دیے ہوئے ہیں، جس کے فیصلوں میں کبھی نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جو ظاہر و باطن کو جاننے والا، اور جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جو سب کا رب ہے، اور جس نے سب کی پرورش فرمائی، اور جو سب کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے قوانین و ضوابط عطا فرمائے۔ اس ہدایت کے سلسلے کو مالک الملک نے اس طرح عطا فرمایا کہ آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسولوں کی جماعت عطا فرمائی، اور ان کو صحیفوں اور کتابوں کی شکل میں قوانین و ضوابط عطا فرمائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے ان قوانین و ضوابط کی پابندی کی تو اس دنیا میں اپنی زندگی سلامتی ایمان سے گزار گئے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس دین کو مکمل کرنا تھا، یعنی ان قوانین و ضوابط کو مکمل کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس دین کو مکمل کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری کتاب یعنی قرآن پاک لائے، جس نے ان قوانین کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی، کوئی گوشہ زندگی پنہاں نہ رہا تاکہ کسی اور کتاب ہدایت کی ضرورت نہ رہے اور کسی اور رسول کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو تمام حقوق اور فرائض سے آگاہ کر دیا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلقات ہیں، ماں باپ کے تعلقات ہیں، اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، مسافروں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان سب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ پھر ان تعلقات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، جو شریک حیات کے ساتھ ہیں، جو سب سے نازک معاملہ ہے اور جس پر نسل انسانی کی بقا اور بہتری کا انحصار ہے۔ یہ عام فہم بات ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کے تعلقات درست ہوں گے تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، اور اس میں پیدا ہونے والی نسل بہترین انسان بن سکتی ہے۔ اس لیے مالک الملک نے ان تعلقات کو زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ کے سامنے وہ تمام حقوق اور فرائض بیان کیے جا چکے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے باغی بنے اور الزام لگایا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کا غاصب ہے اور عورتوں کے حقوق کو ختم کرنے والا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے اور بہت بڑی ہدایت اور سبق ہے کہ اگر تاریخ ہٹا کر دیکھی جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اسلام سے پہلے اس صنف نازک اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ جو سب سے زیادہ رحم اور ہمدردی کی حقدار ہے، کس طرح ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ مخلوق ظلم، بے حیائی اور تعدی کا شکار تھی۔ اسلام سے پہلے ان کا وراثت میں حق نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے سوتیلی ماں وراثت میں بیٹے کو ملتی تھی اور وہ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ اسلام سے پہلے وہ بیٹی جو لخت جگر ہوتی ہے اسے لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان تمام ظالمانہ رواجوں اور قانون کو ختم کیا اور یہ حکم دیا کہ عورت بہت قابل تعظیم ہستی ہے، عورت ہی ماں ہوتی ہے،
جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اچھائی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مخلوق خدا کے لیے یہ حکم فرمایا کہ اگر سب سے زیادہ محبت اور رحم کی کوئی حقدار ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے۔ گویا اسلام نے ہی عورت کی عزت اور حقوق کو بحال کیا اور مخلوق کو یہ بتا دیا کہ کس طرح عورت کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی تمام کے حقوق فرائض سے آگاہ کر دیا۔ اس سلسلے میں اب جو بیان ہو رہا ہے وہ بیوی اور خامند کے تعلقات سے ہے۔ آپ کو پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عورتوں کو اتنی چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ جتنے چاہیں خامند کر لیں اور جس وقت چاہیں اپنے خامند کو چھوڑ دیں۔ یہ بے حیائی کی انتہائی حد تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو 2 اور 3 عورتوں سے شادی کرتے تھے اور انہیں کھلونا کی طرح استعمال کرتے تھے اور ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور عورتوں سے نکاح بھی کرتے تھے اور ان کو لٹکائے رکھتے تھے اور 2 طلاق دے کر مکمل طلاق یعنی تیسری طلاق نہیں دیتے تھے اور اس طرح روک کر رکھتے تھے وہ دوسرا خامند بھی نہ کر سکیں اور ان کے رحم و کرم سے بھی محروم رہیں۔ ایسی عورتیں آسائش تو کجا نان و نطفہ نفقہ اور رہائش کے لیے سرگرداں اور پریشان رہتی تھیں۔ اسلام نے آ کر یہ قانون بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ خبردار جو تم ایسا سلوک کرو، اگر تمہاری بیویوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آپس میں نہیں بن سکتی، تو اگر تم نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھا لی ہے تو پھر بے شک تم انہیں 3 مہینوں تک چھوڑ کر رکھو، اور اگر اس عرصے میں تم ان سے رجوع کرنا چاہو اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی تو پھر تم ان سے رجوع کر سکتے ہو۔ اگر اس عرصے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا اور تمہارا گزارا ناممکن ہے تو انہیں طلاق دے دو، لیکن یہ طلاق ظلم پر مبنی نہ ہو بلکہ انصاف پر مبنی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اسے طلاق دو گے تو وہ عدت میں رہے گی اور عدت کا خرچہ تمہیں دینا ہوگا، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر اس بچے کا خرچہ بھی دینا ہوگا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 1 سال تک عورت کو اس کا خرچہ دینا ہوگا۔ یہ عورتوں کے وہ حقوق تھے جو مردوں کے ذمے تھے، جن کا پہلے ذکر ہے وہ گزرا ہے۔ اور اب جو ارشاد پاک ہے اس میں مردوں کے ان حقوق کا ذکر ہے جو عورتوں کے ذمے ہیں۔ اب عورتوں کے لیے یہ حکم آیا کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے بھی طلاق مل گئی تو تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم فوراً شادی کر لو۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری صلح ہو جائے اور تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے، تمہارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارے خامن کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ نہ ہو۔ اس لیے تم 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ دوسری یہ بات واضح اور صاف ہو جائے کہ تمہارے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تم بچے کی موجودگی میں دوسری شادی کر لو گی تو بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور اس کا باپ کون بنے گا۔ یہ بات جھگڑے کی ہوگی جو بچے کے لیے ہمیشہ کی شرمندگی اور وراثت سے محرومی کا باعث ہوگی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس کا تم اظہار کرو تاکہ لواحقین مغالطے میں نہ رہیں۔ اگر بچہ ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد تم آزاد ہو، اور اگر نہیں تو تب بھی تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جس طرح بیویوں پر تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کے بھی حقوق ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس عرصے میں خامند دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو تیسری طلاق سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو طلاق کا رجوع کا حق ہے یہ صرف مرد کو حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ اگر بحث کی جائے تو الگ بات ہے، غلط بات پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ عورت میں کیا کمزوری ہے اور مرد میں کیا طاقت ہے۔ کوئی عورت مرد کے مقابلے میں طاقتور نہیں ہو سکتی، عقل مند نہیں ہو سکتی اور ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض صورتوں میں عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور پھر دوسری کئی باتیں کہ بچوں کو سنبھالنا، اٹھا کر پھرنا اور گھر کے کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ سارے گھر والوں کو سنبھالنا اور بچوں کی کفالت کرنا، یہ مرد کے ذمے ہے۔ یہ بات نہیں کہ چونکہ مرد کو
عورت پر درجہ دیا گیا ہے، اس لیے ایک پاگل مرد کا بھی عقل مند عورت پر درجہ ہرگز نہیں۔ یہ استثناء کی صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مرد سے زیادہ قابل، لائق اور زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت مرد سے زیادہ قابل، لائق اور زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ایک پاگل مرد کے سامنے جو کسی کام کے قابل نہ ہو، اس کے گھر کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے، اس کے نظام کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جسمانی ساخت کی بنا پر فطرتی طور پر مرد عورت سے زیادہ فرائض انجام دیتا ہے، اس کے ذمہ زیادہ فرائض ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بھی زیادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، وہ بہت غالب حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس میں طاقت زیادہ ہے اور کس میں کم ہے، اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے اور وہ ان کے ظاہر و باطن کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حقوق اور فرائض ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر فرمایا گیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے اور مختلف اوقات میں فرمائے، جس طرح جو معاملہ پیش آتا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا رہا۔ مثال کے طور پر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کو ان کے خاوند نے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ اس وقت عدت کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی تھی تاکہ عورت درمیان میں لٹکی رہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ جب طلاق کا یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ اب تمہارے لیے یہ لاہ عمل ہے۔ بعض سمجھنے والی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں یہ انسان کے لیے ایک راستہ ہے، اس راستے کو انسان اسی وقت اختیار کر سکتا ہے جب اسے یہ راستہ دکھائی دیتا ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس راستے میں ہی اس کی بہتری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس راستے پر چلنے کی اسے محبت، رغبت اور توفیق ہو۔ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ انسان کے نفس کو قابو کر لیتا ہے اور اس میں نفسانی خواہشات اتنی غالب کر دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جائز اور ناجائز لڑائی کرتا ہے اور حقوق حاصل کرنے کے لیے عام حدود کو پھلانگ کر ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے فرائض کی طرف وہ اس لیے توجہ نہیں دیتا کہ نفسانی خواہشات اس پر غالب ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے نفع کو دیکھتا ہے، دوسرے کی سہولت، دوسرے کے نفع اور دوسرے کے حق کو نہیں دیکھتا۔ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان نفسانی خواہشات کو غالب کر کے اس کے دل و دماغ کو سیاہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اسے اپنا مطلب، اپنی نفسانی خواہش اور اپنی غلط باتیں ہی نظر آتی ہیں، اور صحیح باتیں اسے اس لیے نظر نہیں آتی کہ اس کی آنکھوں اور دل و دماغ پر پردہ ہوتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سیاہی، وہ غبار اور آلودگی جو شیطان کی وجہ سے اور نفس کے قابو میں ہونے کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ پر پیدا ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جائے اور اس کے دل و دماغ روشن ہو جائیں، اور اس کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو جائے، صراط مستقیم اسے سامنے دکھائی دے اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ صراط مستقیم پر چلنے میں ہی دونوں جہانوں میں بہتری ہے، اور اس پر وہ چلے اور قائم رہے۔ یہ صفت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں کی جماعت بھیجی اور انہیں صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے قوانین عطا فرمائے، تو ساتھ رسولوں کو یہ نور بھی عطا کر کے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو یہ قوانین پڑھائیں، سمجھائیں، سنائیں اور بتائیں، اور مخلوق خدا کو باطن کو اس نور سے پاک بھی کریں تاکہ ان کے اندر جو زنگ، آلودگی اور سیاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب روشن کرنے والے چراغ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو جائے تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے، یہ انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ سیاہی، وہ زنگ، وہ آلودگی اور وہ غبار دور ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے قوانین سے محبت ہو جاتی ہے۔
اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور کون سی چیز شیطان کی ترغیب کی وجہ سے۔ تو انسان اس میں تمیز کر کے صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، اسے چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں یعنی صحابہ کرام کی طریق ہٹا کر دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم صادر ہوا، جب بھی کسی حکم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی حیل و حجت نہیں کی، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس کی پابندی کی اور اسی میں اپنی نجات اور کامیابی سمجھی۔ یہاں تک کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ جب صحابہ کرام نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن، دولت اور جائیداد غرضے کے ہر چیز قربان کر دی، اور سب چیزوں کو قربان کرنے سے انہیں وہ خوشی، وہ اطمینان اور تسکین حاصل ہوئی جس کی قیمت ساری دنیا دے کر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، جس کی وجہ سے ان کے اندر موجود اندھیرا اور زنگ دور ہو چکا تھا۔ سامعین کرام، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صاف پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ہی یہ دولت حاصل ہو جاتی تھی، جس وقت بھی خلوص دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا جاتا، اسی وقت سینے صاف ہو جاتے تھے۔ اب یہ سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ وہ اس یاد پاک سے اپنے سینوں کی صفائی کر لیں اور ان کے سینے روشن ہو جائیں اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ جب یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں تو دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی انہیں خوشیاں حاصل ہوں۔ یہ محفل اس غرض و قائد کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک نام لیتے وقت یہی مدعا اور یہی التجا اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔